الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریئل لائف اسٹڈی۔ یہ آپ کی کمپیوٹر سائنس گریڈ 8 نیشنل بک فاؤنڈیشن کی بک ہے۔ آج ہم اس میں پہلا چیپٹر ایمرجنگ ٹیکنالوجی پڑھیں گے کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کسے کہتے ہیں اور اس میں کون کون سے ایمرجنگ ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ ایمرجنگ ٹیکنالوجی ریفر ٹو گرو ایریا آف ٹیکنالوجیکل انوویشن دیٹ ریپرزینٹ پروگریسو ڈیولپمنٹ اینڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ ایمرجنگ ٹیکنالوجی ریفر ٹو گروئنگ ایریا۔ ایمرجنگ ٹیکنالوجی سے مراد ہے کہ وہ ایریا جو ترقی کر رہا ہے، ٹیکنالوجیکل انوویشن یعنی اس ٹیکنالوجی میں جو جدت ہے، جو نئی نئی انوینشن ہو رہی ہیں، ایجاد ہو رہی ہیں، دیٹ ریپرزینٹ پروگریسو ڈیولپمنٹ اینڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، جو ہمارے اس ICT یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں جو جدت آ رہی ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے۔ ایمرجنگ ٹیکنالوجی ول چینج اینڈ امپروو مینی بیسک ٹاسک ریلیٹڈ ود آور ڈیلی لائف۔ ایمرجنگ ٹیکنالوجی جو ہے، یہ جو جدت ہے اس ICT میں یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں، یہ ہماری جو روزمرہ کے ہماری ڈیلی لائف ہے یا بزنس ہے یا ہماری کمیونیکیشن، ٹریول یا ایجوکیشن کے ساتھ تبدیلی لے کے آ رہی ہیں، اور آئندہ بھی جو اس میں اور مزید انوویشن یعنی جدت ہوتی جائے گی تو ہمارے روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں تبدیلی آتی جائے گی۔ اس ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں جو پہلا ٹاپک ہے، آج ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، IoT، انٹرنیٹ آف تھنگس، کہ IoT کسے کہتے ہیں۔ IoT سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام کام جو کمپیوٹر سے پہلے انسان یعنی ہیومن کرتا تھا، آج کل وہی ہیومن کی جگہ وہ کوئی ڈیوائس وہ کام کرنے لگے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگس۔ پہلے جب ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی آئی انٹرنیٹ کی یعنی کمپیوٹر، موبائل آ گئے، تو انہوں نے پہلے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا، یعنی آپس میں رول پلے کیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بات چیت کر سکے آسانی کے ساتھ، ٹیلی فون کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد موبائل جب ٹیکنالوجی آ گئی تو ویڈیو کال آ گئی ہے، تو اس کے ذریعے ریموٹلی آپ کسی جگہ سے بھی آپ بات کر سکتے تھے۔ آپ دبئی چلے گئے تو وہاں سے اپنے پیاروں کے ساتھ آپ ٹیلی فون، وائی فائی کے ذریعے یا ویڈیو کال کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اپنے پیاروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ بات چیت کر سکتے۔ تو پہلے یہ جو ٹیکنالوجی تھی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے میں، میل ملاپ کرنے میں انہوں نے اہم رول پلے کیا۔ لیکن ابھی جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں انٹرنیٹ آف تھنگز آ گئی ہیں یعنی ہیومن کی جگہ، پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ آف ہیومن کو انہوں نے جوڑا۔ ابھی یہ ٹرم چینج ہو گئی ہے، ابھی یہ ٹرم ہو گئی ہے انٹرنیٹ آف تھنگز، یعنی ہیومن کی جگہ تھنگز آ گئی ہے۔ تھنگز کے مطلب لیا جا رہا ہے ڈیوائسز، یعنی وہ ڈیوائسز، وہ مشینیں جو پہلے وہ کام انسان کرتے تھے، ہیومن کرتے تھے، آج کل وہی کام مشینوں سے لیا جا رہا ہے، جیسے کہ روبوٹک ہیں، یہ روبوٹ ہیں۔ پہلے گاڑیاں انسان چلاتے تھے، آج کل گاڑیاں آٹومیٹک آ گئی ہیں، وہ چل رہی ہیں۔ پہلے جہاز پائلٹ چلاتے تھے، آج کل ڈرون آ گئے ہیں، یعنی پائلٹ کے بغیر وہ کنٹرول ہوتا ہے، وہ جہاز ڈرون چلتا ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے انٹرنیٹ آف تھنگس۔ ابھی اس پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے اس کا کنسیپٹ، بیسک آئیڈیا جو تھا وہ آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ ابھی اس پیراگراف میں کیا لکھا ہوا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ آف تھنگس is a worldwide network of physical devices, things having wireless connection with internet۔ انٹرنیٹ آف تھنگس کہتے ہیں دنیا بھر میں ایک ایسا فزیکل نظام ہے یا وائرلیس کا کنیکشن ہے، یعنی یا تو یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم انٹرنیٹ آف تھنگس جو پوری دنیا میں وہ ڈیوائسز انسٹال ہو چکی ہیں، وہ ان کو یا تو فزیکل کیبل کے ساتھ ان کو کنیکٹ کیا جا چکا ہے، یا پھر وائرلیس یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو جوڑ دیا ہے۔ دیز ڈیوائسز آر امبیڈڈ ود سینسر۔ ان ڈیوائس کو یعنی ان مشینوں کو یا ان آلات کو امبیڈڈ، یعنی اس میں امبیڈ کا مطلب ہے کوئی ٹیکنالوجی اندر لگا دینا، یعنی مشین میں کوئی ایسا سینسر لگا دینا
سافٹ ویئر یا اس کے ساتھ پروگرامنگ کر لینا، اس میں کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرنا، اینڈ ادر ٹیکنالوجی فار ایکسچینجنگ ڈیٹا ود آؤٹ ہیومن انٹروینشن، یعنی وہ جو ڈیٹا اس مشین کے ذریعے آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی وہ ٹرانسفر ہو جائے، وہاں پہ کوئی انسان کی یا ہیومن کی کوئی ضرورت نہ پڑے۔ دیز ڈیوائسز آر ایمبیڈڈ ود سینسر، یہ جو ڈیوائس ہوتے ہیں ان میں سینسر لگے ہوتے ہیں، سافٹ ویئر، اس میں سافٹ ویئر انسٹال ہوتے ہیں، اینڈ ادر ٹیکنالوجی، اور اس کے ساتھ دوسری ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے فار ایکسچینجنگ ڈیٹا ود آؤٹ ہیومن انٹروینشن، اور تاکہ وہ ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر ہو سکے، لیکن وہاں پہ بغیر انسان کے، بغیر ہیومن کے وہ ڈیٹا آپ کا چلا جائے۔ اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگس، یعنی ایسی ڈیوائسز جو خود کام کریں اور اس کو کسی آپریٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود آٹومیٹیکلی آپریٹ ہو۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ریفریجریٹر، کار اینڈ ایئر کنڈیشنر کین بی کنیکٹڈ ٹو انٹرنیٹ آف تھنگس ود ایمبیڈڈ سینسر اینڈ سافٹ ویئر۔ ہمارے گھروں میں جو ریفریجریٹر ہے، ہمارے پاس کار ہیں، ایئر کنڈیشنر ہے، اس میں سینسر لگے ہوتے ہیں، وہ آٹومیٹیکلی جب زیادہ کول ہو جاتے ہیں تو بند ہو جاتے ہیں، اگر زیادہ اس میں وہ گرمی آ جاتی ہے تو سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ سینسر کی مدد سے وہ خود ہی آپریٹ ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی انسان کی آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ایک ہیومن وہاں اس کو مینٹین کرے، آبزرو کر لے کہ اس کی ابھی کولنگ کیا سسٹم ہے، ابھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا، بہت زیادہ گرم ہو گیا، لہٰذا مجھے سٹارٹ کرنا چاہیے، آف کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں جو سینسر لگا ہوتا ہے وہ اس کو خود ہی آپریٹ کرتا رہتا ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ آف تھنگز ہیں، اور اس سینسر کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ دا آپریشن آف دیز تھنگس کین بی ریموٹلی کنٹرولڈ، جب یہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنٹرول ہو تو آپ اس کو ایک مانیٹر کے ذریعے سے اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور آبزرو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو انسانوں کی جگہ پہ جو ڈیوائسز آ گئے ہیں اور وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ریموٹ کنٹرول ہو رہے ہیں، سپروائز ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ آف تھنگس۔ دوسری بات میں نے جیسے کہ کہا کہ انٹرنیٹ نے پہلے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا، لیکن آج کا جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، یعنی ایک یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ وہ انسانوں کی جگہ مشینیں آ گئی ہیں، اور وہ مشینیں انٹرنیٹ کے ذریعے آپریٹ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اور وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے کہ آنے والے وقتوں میں بہت سارے جو ہمارے ایسے کام جہاں پہ ہیومن کام کرتے تھے تو وہ ریپلیس ہو جائیں گے ود دیز ڈیوائسز which is we can call them internet of things۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ایمبیڈڈ سسٹم، جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں ایمبیڈڈ سسٹم کا کیا مطلب ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔